جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو نہ کرے نہ کرو، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ، جو آنکھیں دکھائے اس کو وٹا دکھاؤ، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا۔ چونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے نہیں، اور سارے اخلاق کا نچوڑ ایک چیز بتاتا ہوں، یہ زبان قابو میں رکھو، سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے۔ مظفر آباد کشمیر میں ہماری جماعت تھی تو وکلاء کا وفد آیا ملنے، میں نے آدھا پونا گھنٹہ بات کی تو پھر ایک وکیل صاحب کہنے لگے جی ایک نصیحت کر دیں، آپ کی بہت ساری نصیحتیں سنی ہیں، ایک نصیحت کر دیں۔ تو میں نے، اب مجھے دیکھو، میں نے کہا یہ زبان قابو میں، کہا نہ کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پا لو، غصے کے وقت بھی، خوشی کے وقت بھی، اس میں سے تول لفظ نکالو تو آپ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں ہوگا۔ تہجد نماز روزوں سے کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا، حج عمروں سے آپ نہیں پکڑے جاؤ گے۔ سعید انور اور محمد یوسف جب مسلمان ہوا تو یہ دونوں میرے پاس آئے تو کہنے لگے سارا زور لگ گیا کرکٹ پر، تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ، زور ادھر لگ گیا۔ تو میں نے کہا اپنے اخلاق ٹھیک کر لو۔ اس پر تھوڑی سی بات کی، کہا نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو بہت مشکل کام ہے۔ شارٹ کٹ تو پھر یہی ہے، آپ کو جس روڈ پہ رش ہوتا ہے تو آپ گاڑی موڑ لیتے ہو کہ نہیں موڑ لیتے؟ اب وہ پہلے کو کمپیوٹر بھی بتا دیتا ہے ادھر نہ جاؤ، ادھر ٹریفک بلاک ہے، تو آپ خالی روڈ جب ہوتی ہے تو آپ گاڑی بھگاتے ہو، راستہ کھلا ہے بھگاؤ جتنی بھگا سکتے ہو۔ تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ نماز کے روڈ پر بھی بہت لائن ہے، بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، روزے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، حج کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، عمرے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، علم کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، لکھنے پڑھنے کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں، اور درس قرآن درس حدیث کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں۔ اخلاق والا روڈ ہی خالی، بندہ ہی کوئی، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت۔ تمہاری سزوکی بھی ہوگی تو مرسڈیز سے آگے نکلے گی، چونکہ وہ تو کھڑی ہوئی ہے، تمہاری جا رہی ہے، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ نہ ڈرائیور کو خوبی نہ انجن کا کمال، ہمارے یہاں جب پرانی بسیں ہوتی نا اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، بس خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ تو میرے رب کی قسم، تم یہ مرد عورت اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہیں پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی چونکہ یہاں دوڑ ہے، پتہ نہیں بیوی کا کیا مقام ہے، خامد کا کیا مقام ہے، بیوی کو خامد کا نہیں پتہ، خامد کو بیوی کا نہیں پتہ، ماں باپ کو اولاد کا نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اولاد کو ماں باپ کا نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ سب سیکھنے کی چیز ہے۔ اپنے گھروں کو وقت دو، جو لوگ شادی شدہ ہو اور جن کے بچے چھوٹے ہیں، اپنی اولاد کو وقت دو۔ تربیت ماں باپ کرتے ہیں، انہیں اخلاق سکھانا تمہارے ذمے ہے۔ بیوی بھی جاب پہ جائے، خامد بھی جاب پہ جائے تو بچوں کو کن کے حوالے کرو گے؟ جن کے لیے کما رہے ہو، جن کے لیے گھر بنا رہے ہو، تو یہ کل کو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تمہارا مقام کیا ہے، تو تمہارے کس کام کے؟ تو اپنی عورتوں کو گھر بٹھاؤ، چھوٹے گھر لے لو، چھوٹی گاڑیاں لے لو، چھوٹی گاڑیاں لے لو، لیکن اپنی عورتوں کے ذمے اللہ نے بہت بڑا کام کیا ہماری عورت کے ذمے، کہ اپنے ایک نسل تیار کرے جو معاشرے میں بہترین انسان بنے، عالی انسان بنے۔ لڑکی ہے تو بہترین بیوی بنے، بیٹی بنے، بہن بنے، ماں بنے۔ لڑکا ہے تو بہترین باپ بنے، بھائی بنے، دوست بنے، ہر روپ میں اس کا حسن نمایاں ہو۔ یہ تربیت ماں کے ذمے ہے اور باپ اس کا ساتھ دے۔ اگر آپ وقت دو گے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قابو میں لے آئے گا۔ تو اپنی زندگی میں نبوت والے اخلاق اور نبوت والی بندگی، دو چیزیں داخل کر لو تو زندگی کو کمال مل جائے گا۔